حضور نے فرمایا اشج عبد القیس تیرے اندر دو صفتیں ہیں، اللہ کو بہت محبوب، رسول اللہ کو بہت محبوب۔ نمبر علم والی صفت بہت پیاری ہے۔ نمبر دو دوسری صفت سردار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی، فرمایا تیرے اندر دو صفتیں، ایک صفت علم، نمبر دو آرام سے کام کرنا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں انات، الحلم والانات، حمزہ سے، حمزہ الف نون الف تے والانات، انات مانا آرام سے کام کرے، جلد بازی نہ، جلدی تو پھر ایکسیڈنٹ ہوگا، جلدی نقصان کرے گا، جلدی ہلاک ہو جائے گا۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، آرام سے کام کرنا رحمان کی طرف سے ہے۔ جلد بازی سیدھی ہلاکت ہے، آرام سے کام کرنا سیدھی سعادت ہے۔ اگر ولایت چاہتے ہیں، سعادت چاہتے ہیں، شرافت چاہتے ہیں، کرامت چاہتے ہیں، بڑی عزت چاہتے ہیں، معرفت چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو سکون، وقار اور آرام سے کام کرنے والی طبیعت بنائیں، طبیعت اندر میں صفت بنائیں، صفت۔ جو کامیاب ہوئے آرام سے کام کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے، جو ہلاک ہوئے جلد بازی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا الحلم والعنات خصلتان یحبہم اللہ ورسولہ، رواہ مسلم۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے جو آپ کے سامنے پیش ہے، اور مشکاۃ شریف کے اندر پورا باب ہے، باب الحذر والتعنی فی الامور۔ مشکاۃ شریف میں جو باب اس کا نام ہے باب الحذر، حذر معنی احتیاط کرنا، باب الحذر والتعنی فی الامور، معاملات میں آہستگی، آرام سے معاملہ طے کرنا۔ باب کا نام بھی یہی ہے، اسی باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو اس حدیث کو ایک سنائی ہے، اسی ایک کے اندر میں نے اور بہت سی حدیث بھی سنائی، پھر قرآن کی کچھ آیتیں بھی آپ کو سنا دی۔ اگر ان باتوں کو اپنے پلے باندھ لیں، ان کو پھر سمجھیں، عمل کریں، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہمارے محبوب کی زندگی کی ایک ہی بات، ایک ہی جھلک کافی ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت دیا۔ 100 سال نفل پڑے، ایک طرف ایک عالم کی مجلس میں آدھا گھنٹہ بیٹھے، وہ پوری زندگی سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ وہ عالم ہے، وہ صاحب دل ہے، اس کی زبان بھی ہے، اس کی نظر بھی ہے۔ وہ دو طریقوں سے کام کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی سمجھاتا ہے، اپنے دل سے بھی نظر ڈالتا ہے۔ تو صالحین کی صحبت میں گھڑی بیٹھنا 100 سال دیر یا عبادت ہے نا، وہ تو عبادت لازم ہے، لازمہ عبادت اور ہے، اور یہ درس اصلاح صفات حسنہ کا حصول اور ہے، صفات حسنہ اور ظاہری عبادت قیام، اور قیام لیل عبادت ایک طرف رکھیں، اس سے صفات حسنہ کا درجہ زیادہ ہے۔ آدمی عبادت ظاہرہ سے ولی اللہ نہیں بنتا، صفات حسنہ سے ولی اللہ بنتا ہے۔ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ مبارک ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھے۔ لوگ قرآن یاد کرتے ہیں، میں نے قرآن بھی یاد کیا اور نبی کی حدیثیں یاد کی، عبارتیں یاد کی، تاکہ میں نبی کا پیغام اچھی طرح پہنچا سکوں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو نبی کی حدیثیں یاد کریں، اس مطلب کہاں سے سنائیں گے لیکن پھر تشریح زیادہ نہیں کر سکیں گے۔ جو حدیثوں کے لفظ بھی یاد کریں اور حقائق سارے دل میں سمو لیں، اللہ تعالیٰ پھر ان پر زیادہ فضل فرماتا ہے۔ میں نے حدیثوں کی عبارتیں بھی پڑھی ہیں، پورا قصہ بھی سنایا ہے، باریکیاں بھی سنائی ہیں، اور ابھی دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری تو بڑی خوشی یہ ہے، اس علاقہ میں آیا، یاروں کی زیارت ہو گئی۔ مولانا حفیظ اللہ صاحب نے کہا کل ایک پروگرام تھا، میں نے اس کو کہا آپ اس پروگرام میں نہ آئیں، آپ سرجانی والے پروگرام میں رہیں، یہاں دوستوں کو دعوت دیں، کو شیئر کریں۔
تاکہ کل آئیں تو سب اکٹھے ملیں گے، دل خوش ہوگا، شیطان چلے گا، مدینے والا خوش ہوگا۔ اس نے جواب دیا حضور ہم وہاں گزشتہ رات والے پروگرام سبزی منڈی ادھر بھی حاضر ہوں گے اور ادھر بھی دونوں جگہ ہوں گے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ اگر ہمت ہے طاقت ہے تو دل خوش ہوگا، لیکن یاد رکھ کسی دوست کو تکلیف نہیں دینا، تکلیف کو میں پسند نہیں کرتا، اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ میری وجہ سے یا اپنی وجہ سے کسی دوست کو تنگ کریں، تنگ نہ کریں، ترغیب دیں، خود اس کو جوش پیدا ہو، اپنی محبت سے آئے۔ سبحان اللہ۔ ہم تنگ کرنے والے نہیں، پریشان کرنے والے نہیں، کسی کا پیسہ ضائع کرنے والے نہیں، ہم سینے کو نور سے بھرنے والے ہیں۔ پھر وہ نور کی وجہ سے یہ سبزی منڈی نہیں لاہور آئے پھر بھی سبحان اللہ۔ شاباش سے بیچارے کو دل خوش ہوتا ہے، ہم دعائیں دیتے ہیں، اور حفیظ اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کو اہل علم کی مدد کر دے، اس ذریعے سے دین اسلام کی مدد کرنے کا مزید نصیب کرے۔ دیگر بہت سے دوست دیکھے الحمدللہ، میں نام بھی نہیں لوں گا، بہت ہے یہ نام سے کچھ کا نام لوں گا اور پھر دوسرے کہیں گے میرا نام نہیں آیا۔ راستے میں بھی دیکھتا رہا، پھر یہاں بھی دیکھتا رہا، ایک ایک دوست کو دیکھ کر دل خوش ہوتا رہا، دل سے دعائیں نکلتی رہی۔ خدا واسطے آپ آ رہے ہیں، خدا واسطے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب امام مہدی کا پتہ چلے یہ عالم ولی اللہ ہے، اس کی زیارت کے لیے جاؤ، اس کی بیعت کرو۔ اگر زمین برف ہو، برف تمہیں پاؤں نہ ہو تو سرین کے بل برف پر گھسٹتا ہوا جاؤ، اس ولی اللہ سے ملو، اس کی بیعت کرو، اس کی خدمت کرو۔ یہ مشکل کم ہے اور اس ولی اللہ کا مقام اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَقُّ الْأَجْرِ رَوَاهُ ابن ماجہ۔ حضور نے فرمایا اس ولی اللہ کے دیدار کے لیے جاؤ، برف کے اوپر گھسٹتے جاؤ، پاؤں نہ ہو گھسٹتے جاؤ، مگر یار کی زیارت نہیں چھوڑنا، جانا ہے، مدد کرنا ہے، بیعت کرنا ہے، نصرت کرنا ہے، نصرت کرنا ہے، وہاں جان دینا ہے، واپس نہیں آنا۔ یہ اللہ والے کا مقام، نبی کی وجہ سے محبت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جناب مکرم حکیم محمد زہیر سمول صاحب کو بلند درجات نصیب کرے۔ دوستوں نے کہا کہ یہاں پروگرام یہی کرتے ہیں اور خرچہ بھی یہی کرتے ہیں، پروگرام کا تاج اس کے سر پر ہے، اس لیے میں نے یاد بھی کیا کم از کم دیکھوں وہ حکیم صاحب کون ہے، پہلے اس کا چہرہ دیکھیں، قریب بیٹھیں گے تو دل خوش ہوگا۔ اب میں نے اس کا نام لیا ہے، انہوں نے نہیں سمجھا، سائیں نے مجھے پہچان لیا، میں نے اس کو پہچانا، اس نے مجھے پہچانا، اور زیادہ خوشی ہو گئی ہماری۔ یہ تار نہیں، تار ایک دوسرے سے مل گیا ہے، پہلے تھوڑا تار دور دور تھا، ابھی پہچان جو لیا تو تار مل گیا۔ اس کو فیض ہم سے زیادہ ملے گا اور ہمیں فیض اس سے زیادہ ملے گا۔ تار جو ملے گا تو روشنی آئے گی نا، قریب ہے صرف ذرا ذرا دور ہے، پھر بھی اثر نہیں ہوگا، ٹچ ہوگا اور ٹچ کرے گا۔ ہاں یہ تار اس پر جوڑنا ہے، جب جڑے گا تو روشنی آ جائے گی۔ یار میں چاہتا ہوں ہم تار ایک دوسرے سے جوڑ کر مدینہ شریف پہنچ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ جناب سلیم ربانی صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمیں کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت نصیب فرمائے۔ اور بہت سے علماء ادھر آئے، مجھے بھی آرام نہیں آیا، میں نے وہاں بھی حدیث سنائی، انسان تھکتا ہے، وہاں کمرے میں بھی میں نے کوئی حدیث سنائی، میں نے کہا فارغ بیٹھنے سے یار کی بولی بولیں گے تو رب راضی ہوگا، دل خوش ہوگا۔ میں نے وہاں بھی حدیث سنائی اور ابھی بھی آپ کو حدیثیں سنائی ہیں۔ شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے ماہانہ اجتماع پر آنے کی کوشش کریں، فرض نماز کی پابندی کریں، حلال روزی کما کر کھائیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، ان کو خوش رکھیں، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کی عادت بنائیں۔ آپ نہیں دیں گے اور کون دے گا؟ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں۔ مسجد کا امام ہے، یہاں استاد ہیں، آپ علاقہ کے مدارس کے مدرسین ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، کچھ نہ کچھ دینے کی عادت بناؤ۔ اوپر والے ہاتھ کو اللہ پسند کرتا ہے، جو دیتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو برکت عطا فرما، جو ہاتھ بند رکھتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بربادی نصیب فرما۔ دینے والے کو برکت ملتی ہے،
تخیل کو ہلاکت ملتی ہے۔ کامل پیر تلاش کر کے اس کی جماعت میں داخل ہونا، اس کی بیعت کرنا۔